ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو طلب کیا اور بلا کر پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ باندی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا، اس پر عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لیتے آنا۔ فیروز بولا کہ بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات اپنے گھر میں گزاری اور الگ صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ کے دل میں کیا آ چکا ہے اور اس نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا۔ آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں کیسے تشریف لے آئے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری طلب پوری کرو۔ فیروز کی بیوی خاصی دانشمند تھی، وہ جان گئی کہ بادشاہ کی نیت میں فطور ہے۔ اس نے بادشاہ کی بات کا مطلب جان کر کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ اے عورت، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی جواباً بولی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ سلامت ہیں، اس سلطنت کے مالک ہیں۔ جس طرح شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، مگر شیر کو اگرچہ کتنی تیز بھوک لگی بھی ہو لیکن وہ مردار کبھی کھانا نہیں شروع کرتا، اسی طرح بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر کھانے میں کوئی مکھی وغیرہ گر جائے تو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، اگرچہ کہ میرا دل کتنا ہی چاہتا کیوں نہ ہو۔ بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ کو اس عورت کی باتوں سے کافی شرمساری ہوئی اور وہ اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر بستر میں تکیے کے نیچے ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی، جو وہ بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ اپنی منزل کی جانب چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا، اسے وہ تحائف دیے اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ نے میری بہترین کارکردگی پر مجھے انعام دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی جواباً بولی کہ جیسا آپ کا حکم۔ وہ تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف دیکھ کر وہ لوگ بے حد خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور کئی مہینے گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ کچھ عرصے کے بعد فیروز کے سسرالی رشتہ دار اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ فیروز، تم ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضی کی وجہ بتاؤ یا پھر ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس چلے گئے تو قاضی نے فیروز کو طلب کر لیا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔
لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک شخص کے حوالے کیا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہت بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ تو فیروز کے سسرالی رشتہ دار بولے کہ ہاں، ویسی ہی حالت میں ہمیں واپس ملا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ فیروز بولا کہ قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں واپس کر رہا، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک دن میں باغ میں واپس آیا تو اس میں میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی عزت کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو اس وقت ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز، تم اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں نہ پر تو اس نے کوئی اثر چھوڑا، نہ ہی کوئی پتا توڑا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ خدا کی قسم، شیر نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز یہ جان کر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا، اور ان کی اس تمثیل کی وجہ سے نہ تو قاضی کو معلوم ہوا اور نہ ہی کسی اور کو یہ پتہ چلا کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ دوستو، اس حکایت سے صرف ایک ہی سبق اور پیغام ملتا ہے کہ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو، اپنے اہل و عیال کی باتیں کسی کے سامنے نہ کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی جھولیاں وہ خوشیوں سے بھرے، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سب کی آج کی حکایت کا انہی دعائیہ فقرات پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف چند سیکنڈ نکال کر ریڈ بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ کسی اور حکایت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔